الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج تراویح میں الحمدللہ نواں سپارہ تلاوت کیا گیا۔ 8ویں سپارے کے آخر میں جو انبیاء کے قصے شروع کیے گئے تھے ان میں آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ نے مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جو مدین کے لوگ تھے وہ چند برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس میں ایک برائی تھی ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاتے تھے، ظلماً لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ یہ ان کی کچھ بیماریاں تھیں، کچھ برائیاں تھیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا لقب خطیب الانبیاء ہے، یہ انبیاء کے خطیب تھے۔ انہوں نے ان کو اچھی طرح سمجھایا، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ الٹا ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، تم ہمارے دین کو اختیار نہیں کرو گے تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم شعیب پر جو عذاب آئے ان میں ایک عذاب تھا زلزلے کا اور ایک عذاب تھا چیخ اور چنگھاڑ کا۔ اس سورہ اعراف میں تو ایک عذاب کا ذکر ہے اور دیگر مقامات پر دوسرے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ تو آسمان کی طرف سے ایک چیخ اور زوردار آواز آئی اور زمین کی طرف سے زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ گزشتہ اقوام میں جو برائیاں تھیں وہ آج اجتماعی طور پر اس امت میں نظر آ رہی ہیں، چاہے قوم عاد کو لیں، قوم سمود کو لیں، قوم لوط کو لیں، قوم شعیب کو لیں، قوم نوح کو لیں۔ ان کے اندر جو اکیلی بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، آج وہ اجتماعی طور پر گناہ اس امت کے اندر موجود۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی اور اللہ سے یہ درخواست کی تھی کہ میری امت کو ایسا عذاب نہ دینا کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں آپ کی امت کو بالکل ہی ختم نہیں کروں گا، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ورنہ ایک گناہ بھی ہماری ہلاکت کے لیے کافی تھا۔ اس لیے سب کو اجتماعی طور پر خوب توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہم نے جس بھی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بس فوراً ہی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، بلکہ ان کو مختلف طریقوں سے تنبیہ کی گئی۔ کبھی تو تکلیفیں آئیں، کبھی فقر و فاقہ آیا، قحط سالی آئی، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ وہ گڑ گڑائیں، توبہ کریں، رجوع کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب انہوں نے ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی تدبیر کو استعمال کیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بجائے برائی کے ان کو اچھائیاں ملنے لگیں، مال میں اضافہ ہونے لگا، صحت میں اضافہ ہونے لگا، اولاد میں اضافہ ہونے لگا، ترقی ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنے بدمست ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو تو جو تکلیفیں پہنچی تھی بس وہ ان کو پہنچی تھی، ہمیں کیا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے خاصے کھاتے اور پیتے۔ جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑا اور ان کو ذرا خبر نہیں دی۔ تو ہوتا اسی طرح ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس پر اس کو مختلف تنبیہات سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگر وہ ان سے فائدہ اٹھائے اور باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جب تدبیر کا داؤ چلتا ہے تو پھر اچانک حملہ ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور پھر انسان جو ہے وہ ہلاکت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اس کے نتیجے میں ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے مسائل کا حل ایمان و تقوی ہے۔ آسمان زمین کی برکتیں اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمان کے بعد تقوی کو اختیار کر لے۔ اللہ صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، لیکن حال کیا تھا قوموں کا، وہ بھی اللہ نے خود فرمایا، ولکن کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، ہم نے ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا بستیوں والے اس بات سے معمون ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے اور وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستیوں والے ہمارے عذاب سے معمون ہو گئے کہ وہ ان پر صبح کے وقت آئے، وہ کھیل کود رہے ہوں، کام کاج میں مصروف ہو؟ کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے معمون ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے سوائے زیاکار کے کوئی بھی امن میں نہیں رہتا۔ جو زیاکار لوگ ہیں وہ بالکل مطمئن بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس پورے واقعے کو تقریباً 60 آیات میں اس سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ قصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 103 سے لے کر تقریباً 162-63 آیت تک یہی سلسلہ ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا فرعون کو کہ میں پروردگار کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو سامنے ظاہر کرو، اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو ڈالا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اپنے ہاتھ کو اپنے دامن سے کھینچ کے باہر نکالا تو وہ ایسا چمکدار تھا کہ سورج و چاند کی روشنی اس کے سامنے بالکل جو ہے وہ مدھم ہو گئی۔ تو قوم فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے اور یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، لہٰذا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا مہلت دیں، اس کے معاملے کو ذرا چھوڑیں اور شہروں میں اعلان کرنے والے بھیجیں، آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو وہ لے آئے۔ چنانچہ سارے جادوگر پورے مملکت سے جمع کر لیے گئے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی خاص انعام ملے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تم مقربین میں سے ہو گے، خاص انعام کے علاوہ تم کو ہم اپنا خاص قرب دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا تو تم پہلے اپنا عصا ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ڈال لو، شوق پورا کر لو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوفزدہ کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے عصا کو ڈالو۔ اپنے عصا کو جب ڈالا تو وہ یکایک ان کے اس گڑے ہوئے جادو کو نگلنے لگا اور ایک لمحے میں اس نے ان سب کو کھا کے ختم کر دیا۔ تو حق واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور جو وہ عمل کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ جب یہ حال دیکھا تو وہ جو ساحرین تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان آ گیا، وہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم تو پروردگار عالم پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون کو تو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر؟ یہ تو تمہاری ایک چال تھی، تم لوگوں نے شہر میں اس کو چلا ہے تاکہ تم اہل شہر کو یہاں سے نکال دو۔ اب تم دیکھ لو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پیروں کو مخالف جانب سے کاٹوں گا، یعنی ایک ہاتھ ایک پیر، اور پھر تم کو سولی میں چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پروردگار کے پاس ہی جانے والے ہیں، اور تم ہم پر خالی یہی اعتراض کرتے ہو کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آئے، ہمارے پاس جب آیت نشانی آ گئی ہم نے اس کو مان لیا، بس تم ہمارے اندر یہی برائی پاتے ہو، حالانکہ تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس سے بات کرنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجئے اور ہمیں مسلمان بنا کر موت دیجیے۔ چنانچہ جادوگروں کو اللہ نے ایسا مضبوط ایمان دیا اور ان کو ایسی استقامت دی کہ وہ ایک ہی لمحے میں اللہ کے ولی بن چکے۔ کہاں تو وہ اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور مناظرہ کر رہے تھے، اور جب اللہ کی توفیق ان کو ملی تو وہ ایک ہی لمحے میں ولی بن گئے اور اس مقام پر پہنچے کہ سال ہر سال تک ریاضت کرنے کے بعد کوئی شخص وہاں تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسین نے دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ یہ تو جادوگر آپ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی شکل و صورت بنا کر آئے تھے۔ جادوگروں نے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، ان کے جیسا حلیہ بنایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب نبی کے حلیے میں آئے تھے اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں ان کو مایوس کر دوں، محروم کر دوں، تو میں نے اس مشابہت پر
اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ اگر آپ غور کریں، اس میں توجہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا ملک پاکستان بنا ہے، اس کے جو بننے سے پہلے کے مسلمانوں کے حالات ہیں، جب بر صغیر ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے اور اس وقت وہ ایک متحد ریاست کہلاتی تھی، تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو کتنا تنگ کر رکھا، اور مسلمان اس وقت پریشان ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ایسی زمین کا ٹکڑا چاہتے تھے جہاں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور وہاں کوئی ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہی حال بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ فرعونی جو ہے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی ایسی سرزمین پر نکل جائیں جہاں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بچ جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اچھے طریقے سے۔ چنانچہ انہوں نے بھی کوشش کی، نبی کی بات مانی، تو نتیجے میں فرعون اور اس کی قوم کے لوگ تو ہلاک ہو گئے اور اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کر دی۔ لیکن یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یعنی اس کو شکست دے دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں جانشین بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم عمل کیسے کرتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی تقریباً یہی معاملہ ہوا کہ تکلیفوں میں تھے، مصائب میں تھے، اللہ نے مہربانی فرمائی اور ملک پاکستان کے بننے کی صورت بنی۔ قربانی تو بڑی لگی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، اور بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، زمینیں چھوڑنی پڑی، فقر و فاقہ کرنا پڑا۔ جو اس وقت کے مالدار تھے یہاں پہ آ کے ان کو بھیک تک مانگنی پڑی، فقر میں وقت بھی گزارا، یہ سارے مصائب ہوئے۔ لیکن اللہ نے بالآخر ایک عظیم مملکت ہمیں عطا کر دی، اور جو صرف اسلام کے نام پر بنی تھی۔ لیکن فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ ہے توجہ کرنے والی بات۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں، کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کر لیا؟ وعدہ تو یہی تھا کہ اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ ہم اجتماعی طور پر چھوڑ کے انفرادی اپنے اپنے احوال کو دیکھیں، اپنے بارے میں غور کر لیں۔ فی الحال چلیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ ہی کے مکلف، انفرادی طور پر کہ ہم نے مکمل اسلام کو قبول کر لیا، ہمارے گھروں میں یہ اسلام زندہ ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں گی، پھر مصائب آتے رہیں گے، چونکہ ہم نے وعدہ خلافی کی۔ پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں دے دے، ایک ملک ایسا دے دے، ایک جگہ دے دے کہ ہم وہاں سکون سے آپ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ نے جگہ دے دی۔ اب اللہ سے جو وعدہ کیا کہ اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے فرعون والوں کو مختلف عذابوں میں پکڑا، اور ان عذابوں میں تنبیہات تھیں کہ پہلے ان کو ایک ہفتے تک وہ عذاب رہتا تھا، ایک ہفتے کے بعد وہ جب تنگ آ کر اللہ کے نبی سے دعا کرواتے تھے، اس دعا کے نتیجے میں ان سے پھر وہ عذاب ٹل جایا کرتا، اور ایک مہینے تک وہ سکون سے رہتے تھے۔ لیکن پھر وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ عذاب ختم ہو جائے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ لیکن جب عذاب سے نکل جاتے تو پھر سرکشی میں مبتلا ہو جاتے، تو پھر دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا آتا۔ اس طرح ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب آیا، پھلوں کی کمی کا عذاب آیا، اور اس طریقے سے طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سارے عذاب ان کے اوپر آئے مختلف قسم۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تکبر کیا، وہ جرم کے عادی لوگ تھے، عادی مجرم تھے۔ پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور پھر ہم نے ان کی جگہ پر ان لوگوں کو وارث بنایا جو زمین کی مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو ہم نے وارث بنایا۔ بنی اسرائیل جن کو غلام بنا رکھا تھا فرعونیوں نے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ جیسے ہی سمندر سے پار ہوئے، ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہی ہے، فوراً کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے چند معبود بنا دو
انہوں نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ، بڑی جہلت کی باتیں کرتے، یہ سب ہلاک ہونے والا ہے، یہ سب باطل ہے جو عمل کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کر دوں؟ حالانکہ اللہ وہ جسے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دی، کیا کیا تم کو انعامات دیے، من و سلوہ، اور پھر وہ یعنی چشموں کا جاری ہونا، دشمن کا آنکھوں کے سامنے ہلاک ہونا، یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ان کو مل چکے تھے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب سکون تو ہوا تو ہمیں کوئی دستور حیات لا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ آ جاؤ، 40 دن کا وعدہ ہوا، اور پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن پورے کرا دیے، اور طور پہاڑ پر وہ اعتکاف میں رہے، اور پھر ان کو تورات دی گئی، کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو اس پر عمل کریں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کے پیچھے یہ حرکت شروع کی کہ موسیٰ سامری نے بچڑا بنا دیا، اس کو آگ سے ڈھال کے پگھلا کے جو زیورات تھے، بچڑے کی شکل کا جانور بنایا، اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی مٹی تھی۔ موسیٰ سامری اس کو جانتا تھا، جب اس کو منہ میں ڈالا تو اس سے ایک آواز آنے لگی، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کی آواز کو خوار کہتے ہیں، جو گائے اور بیل کی آواز ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ فرمانے کہ یہ نہیں دیکھا، نہ یہ بات کر سکتا ہے، نہ راستہ بتلا سکتا ہے، یہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، بڑے ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تنبیہ کی، توبہ طائب ہوئے، کچھ لوگ قتل ہوئے، پھر دوبارہ موقع مل گیا، پھر وہ وقت گزارتے رہے۔ انہی میں ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، ان کو یہ حکم ہوا کہ تمہارا ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن میں شکار نہ کرنا۔ اور آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن وہ جو مچھلی تھی وہ پانی کے سطح کے اوپر آ جایا کرتی تھی، اور ہفتے کے بعد وہ تہہ میں چلی جایا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے ہیلہ اختیار کیا کہ وہاں سے کچھ چھوٹی چھوٹی نالیاں لے کر آئے ساحل کی طرف، اور وہاں حوض بنا دیے۔ ہفتے کو جب مچھلیاں آ جاتی تو نالیوں کا منہ کھول دیتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی تالاب میں آ جاتی، پھر منہ بند کر دیتے، مچھلیاں وہیں رہ جاتی۔ ہفتے کے دن کے بعد اس کو پکڑ کر کھا لیا کرتے کہ ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے اتوار کو شکار کیا۔ ایک ہیلہ تھا، لیکن صریح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان پر جو عذاب آیا وہ مسخ ہونے کا عذاب آیا، ان کے چہروں کو، جسموں کو مسخ کیا گیا بندر اور خنزیر کی شکلوں میں، اور پھر وہ 3 دن کے اندر ہلاک و برباد ہو۔ پھر اس کے بعد عہد الست کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ان کے آنے والی ذریت کو ذرات کی شکل میں نکالا، اور ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس پر سب نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں، اب ہمارے پروردگار ہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ اللہ فرما رہے ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم کل قیامت میں یہ نہ کہنے لگو ہم تو اس سے غافل تھے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ عہد الست ہمیں یاد ہی نہیں، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ کب یہ ہوا اور کس طرح ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، انبیاء آتے رہے، ہر قوم کو وعدے یاد دلاتے رہے، میں تم نے یہ عہد کیا۔ قرآن کریم اللہ نے اس عہد کو نازل کر دیا، اس کو ذریعے بتلایا کہ یہ عہد ہوا ہے، لہذا حجت تام ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی اس عہد کے خلاف شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو ہمیشہ یہ ہلاکت کا مستحق ہوگا اور اسی میں پڑے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بلعام ابن باعورہ، بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا قبول ہوتی تھی، اور بڑا عابد و زاہد تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم پر حملے کا ارادہ کیا تو وہ قوم کے لوگ آئے بلعام ابن باعورہ کے پاس اور کہنے لگے کہ تم جو ہے موسیٰ کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہے، میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو قوم کے لوگوں نے اس کو لالچ دیا، رشوت دی، مال دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے جھانسے میں آ گیا اور اس نے بد دعا کرنی شروع کی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ بد دعا کے الفاظ نکالتا تو بجائے حضرت موسیٰ ان کی قوم کے خلاف بد دعا ہوتی، وہ اس کی اپنی قوم کے خلاف بد دعا ہونے لگی، اور پھر زبان لٹک کے باہر آ گئی، اور وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا، جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے، زبان اس کی باہر نکلی رہتی ہے، سانس اندر لینے کے لیے بھی ہانپتا ہے، باہر نکالنے کے لیے بھی ہانپتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ہلاک و برباد ہو گیا، تم کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ تم یہ جو لشکر آ رہا ہے ان کے راستوں میں خوبصورت لڑکیوں کو میک اپ وغیرہ کرا کے کھڑا کر دو،
اگر ان میں سے کسی کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان میں سے کسی کے ساتھ بدکاری کی تو اللہ کی مدد ان سے اڑ جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک اسرائیلی سردار تھا، وہ ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس کو اپنے خیمے میں لے گیا، تو بنی اسرائیل میں طاعون کی وبا پھیل گئی، یہاں تک کہ انہوں نے خیمے سے نکال کر اس سردار کو بھی قتل کیا، اس لڑکی کو بھی قتل کیا، تو جا کر یہ عذاب تھما، پھر اس قوم پر حملہ کیا، اللہ نے پھر وہاں فتح نصیب کی، اس کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا ہے۔ پھر صورت کے آخر میں مشرکین کی کچھ تردید ہے کہ جن بتوں کی بات کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے ہاتھ پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے پھرتے ہو، پکڑتے ہو، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہو، کان ہیں جن سے سنتے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ ان کو معبود سمجھ کے ان کی بات کر رہے ہو، اس طرح ان کی تردید کی گئی۔ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ اگر غیب کا علم رکھتا تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے، تو میں بشیر ہوں مومنین کے لیے، نذیر ہوں نہ ماننے والے کے لیے، میں تو یہ ہوں عالم الغیب نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ نے جتنا غیب دیا اتنا آپ جانتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے ہمیں کچھ خبریں بتلائی ہیں، جنت دوزخ کے حوال بتلائے، موت اور اس کے بعد کی کیفیات کو بتلایا، یہ سب ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتلایا، انہوں نے ہمیں بتلایا۔ لیکن علم کلی کا ہونا، پیغمبر کا ہر جگہ حاضر ناظر ہونا، یہ عقیدہ سب اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات حاضر الناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اس طرح کوئی اور مخلوق میں سے نہیں ہے جو ہر جگہ موجود بھی ہو، ہر ایک کو دیکھتا بھی ہو اور وہ ہر بات کو جانتا بھی ہو، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جا وجہ اعلان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلِلَّهِ عِلْمُ الْغَيْبِ، اللہ کے علم الغیب ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین میں غیب اللہ کے لیے، إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم بھی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ سب جو خبریں اللہ نے دی ہیں کہ غیب اللہ جانتا ہے، بس یہی حقیقت ہے، اللہ کے سوا کوئی اس طرح علم الغیب نہیں رکھتا۔ یہ سورہ انفال ہے، اس کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غنیمتوں کا تذکرہ ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور مال غنیمت کو نفل کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جہاد کے مقصد سے ایک زائد چیز ہے۔ اصل نفل کا معنی ہے زائد، نفل نماز وہ نماز کہلاتی ہے جو فرض سے زائد ہے۔ تہجد کو کہا گیا نافلہ، یہ نفل نماز ہے، یعنی 5 فرض نمازوں سے زائد ایک نماز ہے جو بطور نفل کے امت کو عطا کی گئی ہے۔ تو غنیمتوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں غزوہ بدر کی غنیمت میں جو اولاً کچھ اختلاف ہوا تھا صحابہ میں، پھر بعد میں جب آیتیں اتری تو اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ جو لوگ آگے بڑھ کر دشمن سے قتال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان غنیمتوں کے زیادہ مستحق ہیں، اور جو پیچھے پشت پناہی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ تو دونوں کو یہ کہا گیا کہ اصل غنائم اللہ اس کے رسول کی ہیں، اور اس کا خمس جو ہے وہ اللہ اس کے رسول اور خبرداروں کے لیے نکلے گا، اور بقیہ جو ہے وہ غانمین میں تقسیم ہوگا۔ تو پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ اور رسول ہی اس کا اختیار رکھتے ہیں تاکہ ذہنوں سے یہ بات نکل جائے، اور پھر بعد میں بتلا دیا گیا کہ غنیمت کی تقسیم کا اصول یہی ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ اولاً ایک حصہ اللہ اور رسول، قرابتدار، پیغمبر کے، یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور بقیہ 4 جو حصے ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جو جنگ میں شریک تھے اور جنگ کرنے والے تھے۔ سورت کے آغاز میں مومنوں کی کچھ صفات ذکر ہوئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ دوسری صفت ہوگی۔ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل اللہ ہی پر کرتے ہیں، یہ تیسری صفت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی صفات والے ہی پکے مومن ہیں، اور انہی کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں، مغفرت ہے اور بہترین عمدہ روزی ہے۔ بدر کا جو قصہ ہے یہ سن 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تجارتی قافلہ لے کر شام گئے تھے، واپسی میں آپ حضرت والسلام نے ان کو روکنے کے لیے چند صحابہ کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا، 313 وہ تھے، وہ تو
نشیبی علاقے سے نکل گئے اور مکہ مکرمہ اطلاع کر دی تھی، تو ابو جہل لشکر لے کر آیا جو 1000 جنگجوؤں کے اوپر مشتمل تھا۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کی ان سے جنگ ہوئی، اور اس میں قریش مکہ کو، ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے، بہت بڑی غنیمت حاصل ہوئی۔ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا وہ دن تھا۔ سارے عرب پر اس کی دھاک بیٹھی، تو یہ چند نہتے تھے، اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے وہاں بھیڑا دیا ایک لشکر کے ساتھ جو پورے آلات سے یعنی مسلح تھا، اور اس کے پاس تمام ساز و سامان موجود تھا، لیکن اللہ کی فرشتوں کے ذریعے ایسی مدد ہوئی مسلمانوں کی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ مارے گئے، اور بہت بڑی شکست ہوئی، جس کا خمیازہ ان کو بہت بڑی ایک مال اور جانوں کی تلافی کی صورت میں دینا پڑا مشرکین مکہ کو۔ اور اس کا جو پھر نفع تھا بعد میں جمع کر کے غزوہ احد میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اسی سے تیاری کر آئے تھے، لیکن اس صورت میں ذکر بدر ہی کا ہے، اور مختلف اس کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بدر کے دن اللہ نے ایک مدد اس طرح بھی کی کہ ان پر ایک اونگ طاری ہوئی صحابہ کے اوپر، اور بارش کا پانی اللہ نے برسایا، پاکی بھی حاصل ہوئی، دلوں سے جو وساوس تھے وہ بھی دور ہوئے، فرشتوں کو اللہ نے اتارا لڑنے کے لیے، اور ان کو اللہ نے تربیت خود دی اور فرمایا کہ تم کافروں کی گردنوں پر مارو، ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کافروں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے بہت سخت عذاب۔ پھر فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، سرزمین مکہ میں بڑے کمزور تھے، اور تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ تم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تم کو عمدہ روزی دی تاکہ تم شکر کرو۔ یہ مکی زندگی کا کچھ حال ذکر ہوا ہے، تو اللہ نے بدلے میں اپنی زندگی عطا فرمائی۔ وہاں انصار نصیب ہوئے جنہوں نے خوب خدمت کی، مال دولت بھی خوب آیا، پھر غزوات شروع ہوئے تو غنائم آئے، تو اس طرح اللہ نے مالا مال کیا، تو فرمایا یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ نعمت پر شکر یہ اصل ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے جو آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اس کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا تھا جب آپ مکہ میں تھے کہ یا تو آپ کو ہم قید کر لیں یا قتل کر دیں یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، تو قتل پر سب کا اتفاق ہوا، اور سب نے آپ کے اس حجرے کو گھیر لیا جہاں آپ نے رات گزاری تھی، لیکن آپ اللہ کے حکم سے بآسانی وہاں سے نکل گئے محفوظ، اور پھر غار ثور میں 3 قیام کر کے آپ نے ہجرت فرمائی، اور مشرکین مکہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے عذاب سے 2 چیزیں امن دیتی ہیں، ایک پیغمبر کی ذات، ایک استغفار۔ آج ہمارے درمیان میں پیغمبر کی ذات مبارکہ تو موجود نہیں ہے، لیکن دوسرا جو امن کا ذریعہ استغفار وہ موجود ہے۔ جتنا کثرت سے استغفار کریں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں یہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، جتنے دنیا کے کافر ہیں وہ اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے۔ جہاں کہیں اسلام غلبہ حاصل کر رہا ہو تو وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں۔ اللہ فرمانے یہ خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ مال ان پر حسرت بنے گی، اور پھر یہی کافر مغلوب ہو اور پھر ان کو جہنم میں جمع کیا جائے۔ تو آج تو یہ مال خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں کرے۔ پھر فرمایا کہ تم ان کفار کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، اور اگر وہ روگردانی کرے تو جان لو اللہ تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مدد نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا چل رہا ہے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ رحمت الرحمین ہم سب کے لیے رحمت کا معاملہ فرما۔
اے اللہ ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اس سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان قیمتی اوقات و لمحات کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شب قدر نصیب فرما، شب قدر کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین رمضان کے روزے تراویح عبادات قبول فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ آسمان کے فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان کو امن چین سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو ظالم یہودیوں کے شکنجے سے آزاد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔